بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ملک کی حفاظت پر مامور ہمارے سیکیورٹی ادارے ہمیشہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہر اعتبار سے قابل احترام اور قابل ستائش ہونے چاہیے تھے ان پر طنز کے نشتر چلائے جاتے رہتے ہیں۔ یہ کسی طور پر ایک درست عمل نہیں ہے، اور خاص طور پر اس وقت کہ جب من گھڑت اور جھوٹی خبریں اور کہانیاں ہوں۔ دنیا کے شاید ہی کسی ملک میں اپنی فوج کے بارے میں اس طرح ہرزہ سرائی کی جاتی ہو کہ جتنی پاکستان کے لوگ پاکستانی فوج کے بارے میں کرتے ہیں۔ نہایت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کل پی ٹی آئی کے ٹرولرز نے بھارت کے پاک فوج کے خلاف مذموم عزائم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ اب تو اس پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ نے انتہا کر دی ہے۔ عمران خان کی یہ سوشل میڈیا بریگیڈ فوجی قیادت اور افسران کے بارے میں من گھڑت خبریں اور خیالی سٹوریز بنا کر ایسے الفاظ اور جملے استعمال کرتے ہیں جو ہر اعتبار سے نہ صرف شرمناک ہیں بلکہ افسوسناک اور کربناک بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ماضی میں پاک فوج کی طرف سے سیاسی امور میں مداخلت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پاک فوج کی ماضی کی قیادت نے عمران خان کو حکومت میں لا کر ساری قوم پر مسلط کیا تھا، جس کا اعتراف خود جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ نے میڈیا کے سامنے متعدد بار کیا، اور آج وہی عمران خان پاک فوج کے حد تک کا سبب بن رہے ہیں۔ یقیناً فوج کی سیاست میں مداخلت ایک غیر آئینی عمل ہے، لہذا موجودہ دور سے قبل جو پاک فوج کے افسران یا اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہوتی تھی اس میں تہذیب کا دامن کبھی نہیں چھوڑا گیا تھا، جبکہ پہلے حقائق کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی تھی۔ لیکن آج عمران خان کی سوشل میڈیا بریگیڈ بلکہ ٹرولرز میں من گھڑت اور گمراہ کن قصے کہانیاں عوام کو سنا رہے ہیں، اور سرحدوں پر لڑنے والے جوانوں اور افسران کا مورال ڈاؤن کرنے میں شب و روز مصروف عمل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس روش کا سدباب ہونا چاہیے، بلکہ ان عناصر سے انتہائی سختی سے نمٹنا چاہیے جو اس قسم کے گھناؤنے کام میں ملوث ہیں۔ جی ناظرین، پاک فوج کے خلاف تضحیک آمیز مہم اور اس قسم کی صورتحال کے پیش نظر اطلاعات ہیں کہ موجودہ حکومت فوج کے خلاف سوشل میڈیا مہموں اور ٹرینڈز پر نظر رکھنے کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس بنانے پر غور کر رہی ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق سرکاری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹاسک فورس کے قیام کی سمری بھیج دی گئی ہے، لیکن ابھی تک منظوری کا انتظار ہے، جس کی وجہ سے ابھی یہ صرف ایک تجویز ہی ہے۔ موجودہ ٹاسک فورس میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے اور نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے افسران شامل ہوں گے۔ مجوزہ ٹاسک فورس کو پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد حاصل ہوگی، اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے سفارشات مرتب کی جائیں گی۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت نے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان پر فوج کے خلاف توہین آمیز مہم چلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ملک میں بڑھتے ہوئے سیاسی انتشار کی عکاسی ڈیجیٹل دنیا میں بھی ہوئی، اور ماضی قریب میں فوج اور اس کے افسران کو بدنام کرنے والے سوشل میڈیا کے متعدد ٹرینڈز کو پی ٹی آئی کے ٹرولرز نے فروغ دیا۔ جی ناظرین، یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ اگست 2022 میں بلوچستان میں فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 6 فوجی افسران کی شہادت کے بعد پی ٹی آئی کے ٹرولرز کی طرف سے سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اور پاک فوج کے افسران کو بدنام کرنے کے لیے شرمناک ٹرینڈز اپنائے گئے تھے، جس کے بعد ایف آئی اے نے اس مہم کے پیچھے افراد کا سراغ لگانے اور گرفتار کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دی تھی، جبکہ متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا جن کا تعلق پی ٹی آئی سے بتایا گیا تھا۔ گرفتار شدہ ان افراد نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے سربراہ کے کہنے پر ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم پر یہ شرمناک ٹرینڈز چلائے تھے۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے بتایا تھا کہ 8 ٹک ٹاک اکاؤنٹس، 44 ٹویٹر اکاؤنٹس اور 50 سے زائد فیس بک اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے جو مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم چلانے میں ملوث تھے، جبکہ ان میں سے بیشتر کا تعلق پی ٹی آئی سے بتایا جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہاں یہ بات بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ پاک فوج کے خلاف
بھارت سمیت یورپ کے کئی ممالک میں بھی مہم چلائی جاتی ہے، جس کو گزشتہ تقریباً 1 سال سے پی ٹی آئی کے ٹرولرز فالو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے خاص طور پر بھارت میں خوشی کے شادیانے بجائے جاتے ہیں۔ تاہم اس صورتحال سے پاک بھارت سرحد پر موجود جوانوں کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوئے اور وہ آج بھی جانفشانی سے ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں مصروف عمل ہیں۔ یہی وجہ ہے جب بھی بھارتی فوجیوں نے سرحد پار سے پاکستان میں شیطانی عمل کرنے، جارحیت کرنے اور بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کی کوشش کی ہے تو اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اس سلسلے میں ابھی لندن کی شکل آج بھی بھارتی فوج کے دلوں اور ذہنوں میں ایک واقعہ محفوظ ہے کہ جس کے بارے میں ایک مہم سے تصور سے بھارتی فضائیہ کانپ اٹھتی ہے۔ یاد رہے کہ چند برس قبل بھارت کی فضائیہ نے ایک سازش کے ذریعے پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہو کر حملے کی کوشش کی تھی، جس پر پاکستان کی فضائیہ کے نڈر اور بہادر افسروں نے نہ صرف حملے کو پسپا کیا تھا بلکہ بھارت کے 2 طیارے گرا کر بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ لیکن کچھ دن کے بعد پاکستان نے عالمی اداروں اور دنیا کی بڑی طاقتوں کو گواہ بنا کر اور بھارتی جارحیت کا سفاک راز فاش کر کے ابھینندن کو بھارت کی درخواست پر بھارت کے حوالے کر دیا تھا۔ جی ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے کارکنوں، ٹرولرز اور پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں کی طرف سے گزشتہ تقریباً 1 سال سے ایک ناپاک مہم جاری ہے، جس کا سدباب کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے اس سے قبل بھی کوشش کی تھی۔ لہذا سوشل میڈیا پر فوج پر تنقید کو روکنے کے لیے یہ حکومت کی چند مہینوں میں دوسری کوشش ہے۔ تاہم اس وقت یعنی فروری میں کابینہ کے اراکین کے درمیان اس وقت اختلافات سامنے آئے تھے کہ جب سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کی تجویز پیش کرنے والے ایک بل کو منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ کابینہ کے اجلاس کے دوران کچھ ارکان نے کہا تھا کہ اس قانون کا اطلاق ارکان پارلیمنٹ کو بدنام کرنے والوں پر بھی ہونا چاہیے، جبکہ کچھ اراکین کے نزدیک سخت سزا آزادی اظہار کو روکنے کے مترادف تھی۔ اس وقت وزارت داخلہ نے فوجداری قوانین ترمیمی بل 2023 کے عنوان سے یہ بل تجویز کیا تھا۔ کابینہ کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان پینل کوڈ حد تک عزت کی سزا میں دفعہ 500 کی موجودگی کے باوجود عدلیہ اور مسلح افواج کو ہتک آمیز اور توہین آمیز حملوں سے بچانے کے لیے ایک علیحدہ شق کی دیرینہ ضرورت ہے۔ جی ناظرین، اطلاعات ہیں کہ سوشل میڈیا پر پاک فوج کی ہتک اور ہرزہ سرائی کو روکنے کے لیے اب حکومت نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک ایسی ٹاسک فورس بنائی جائے جو ان عناصر کی نشاندہی کرے جو اس کبھی عمل میں ملوث ہیں، اور پھر پولیس کے ذریعے ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ جی ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس قسم کی ٹاسک فورس آزادی اظہار پر بھی پابندی لگا دے گی اور کسی کو حق اور سچ بات حقائق کی بنیاد پر اور مہذب اور شائستہ زبان میں بھی کہنے کی اجازت نہیں ہوگی؟ تو ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت اس قسم کی نوبت نہیں آنے دے گی، لیکن اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ آزادی اظہار اور آزادی صحافت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سرحدوں کے محافظوں کے بارے میں ہتک آمیز گفتگو کرنا پاکستان کی سالمیت، بقا اور یکجہتی کے خلاف ایک سازش ہے، تو دوسری طرف ہمارا اس بات پر بھی کامل یقین ہے کہ جس ملک میں آزادی اظہار اور آزاد صحافت پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں وہ ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتے، اور ایسے ملک میں جمہوریت کبھی پروان چڑھ ہی نہیں سکتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔